اکبر صاحب نے اور یہاں کے مومنین نے، یہاں کے عباسیہ ٹرسٹ نے، سب کے سب الحمدللہ حاضر ہو چکے ہیں۔ قوم کے خدمت گزار حضرات بھی جو بڑی بڑی خدمتیں انجام دے رہے ہیں، نہ فقط کرناٹک، نہ فقط آندھرا پردیش، نہ فقط مہاراشٹر، نہ فقط اتر پردیش، بلکہ پورے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بھی جن کی خدمتیں ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، وہ حضرات بھی ہمارے یہاں تشریف فرما۔ اس وقت میں تمام مومنین آول کنڈا اور خصوصی طور پر حجت الاسلام مولانا علی اکبر کربلائی صاحب کی طرف سے پہلی فرصت میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ کی اور علماء کی سب کی صحت و سلامتی کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اس جشن کی مبارکباد اور آج کے اس بابرکت دن کی مبارکباد ہم پیش کریں گے بسط خلوص تمام مومنین و مومنات، تمام ذاکرین، علماء، مراجع اعظام، خصوصی طور پر پردہ غیب میں رہنے والے اس جشن کے حقیقی وارث آپ کے اور ہمارے آخری آقا مولا امام حجت کی خدمت میں ایک باواز بلند صلوات پڑھ کر آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں قرآن پاک کی مقدس آیات سے۔ گزارش کرتے ہیں ہم سب سے پہلے محترم مولانا حافظ شمس الدین صاحب سے تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں۔ مولانا موصوف کا استقبال کیجئے ایک باواز بلند صلوات پڑھ کر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر۔ مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ ہماری فہرست میں بڑے بڑے نام بھی ہیں، مدح خان ہیں، مدعان اہل بیت کے نام ہیں، دہلیز پہ تشکول لیے بیٹھا ہے۔ گراؤنڈ فلور پہ عالی شان عزا خانہ بی بی کے نام کا، یقیناً اللہ کا کرم ہے، اہل بیت کی مہربانیاں ہیں جو اس وقت اس سرزمین آول کنڈا پر اتنے عظیم شخصیتیں اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، معزز باوقار علماء کرام جن کا وجود مبارک یقیناً ہم لوگوں کے لیے
اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس وقت باوقار اور نورانی چہرے لیے ہوئے ہمارے درمیان ہمارے روبرو علماء اکرام کا شرف حاصل کروں گا۔ معزز باوقار بزرگ علماء کرام اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، جو دنیا اسلام کا ایک بہت بڑا خزانہ حجت الاسلام المسلمین مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ کی شکل میں اس وقت موجود ہے۔ اسلم صاحب جو کسی طرح تعارف کے محتاج کوئی دہر میں ہم سر بطول کا کیسے ترام پیمبر بطول کا کہ کرتے تھے احترام پیمبر بطول کا، اور وہ سجدگاہ اور یہ سوروں کی درسگاہ، کہ وہ سجدگاہ اور یہ سوروں کی درسگاہ، کعبہ ہے قبلہ قبلہ نما گھر بطول کا، کہ کعبہ ہے قبلہ قبلہ نما گھر بطول کا۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ جا کر ذرا نگاہ پیمبر سے پوچھئے، کہ جا کر ذرا نگاہ پیمبر سے پوچھئے، قرآن سے کم نہیں رخ انور بطول کا، قرآن سے کم نہیں رخ انور بطول کا، اور ہر سانس پر نثار دو عالم کی عظمتیں، کہ ہر سانس پر نثار دو عالم کی عظمتیں، تطہیر کا کمال ہے پیکر بطول کا، تطہیر کا کمال ہے پیکر بطول کا، کیسے ہو کوئی دہر میں ہم سر بطول کا۔ شکریہ بہت بہت مولانا محمد حیدر صاحب۔ یہ کچھ ڈسٹرب ہو رہا ہے باہر، سمجھتا ہوں جو حضرات باہر ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اندر آ جائیں، ایک مل جل کر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ آگا کچھ دیکھیے باہر۔ حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
4 مصرع سماعت فرمائیے گا مد حاضر میں قبلہ۔ جی 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 وہ جس کی ثنا کرنا خالق کی عبادت ہے، وہ جس کی ثنا کرنا خالق کی عبادت ہے، آج اس کی وہ جس کی ثنا کرنا خالق کی عبادت ہے، آج اس کی ولادت پہ یہ محفل مدحت ہے، اور اس محفل مدحت میں کچھ اتنی نزاکت ہے، گھٹنا بھی قیامت ہے، بڑھنا بھی قیامت۔ اس محفل مدحت میں کچھ اتنی نزاکت ہے، گھٹنا بھی قیامت ہے، بڑھنا بھی قیامت ہے، وہ جس کی بابا سے بلند نعرے سے بات پڑھے محمد والے محمد۔ اور 4 مصرع ہیں سماعت فرمائے مد حاضر میں ہی کہ پارۂ قلب رسول دو جہاں ہے زہرا، پارۂ قلب رسول دو جہاں ہے زہرا، حق کی آواز صداقت کی زباں ہے زہرا، حق کی آواز صداقت کی زباں ہے زہرا، دین حق کیا ہے اگر شبر و شبیر نہ ہو، مختصر یہ ہے کہ اسلام کی ماں ہے زہرا، مختصر یہ ہے کہ اسلام کی ماں ہے زہرا، پارۂ قلب رسول دو جہاں ہے زہرا۔ نعرے سے بات پڑھیں محمد والے محمد کو پہلے، آواز جو ہے بہت گرفتہ ہو رہی ہے۔
ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. کہ ضمیر آدمیت پر حکومت فاطمہ کی ہے. ضمیر آدمیت پر حکومت فاطمہ کی ہے. یہ کوثر فاطمہ کا ہے, یہ جنت فاطمہ کی ہے. یہ کوثر فاطمہ کا ہے, یہ جنت فاطمہ کی ہے. ادب سے دو جہاں والے جسے شبیر کہتے ہیں, قسم مولا قمبر کی وہ دولت فاطمہ کی ہے. فقط مکہ مدینہ اور نجف پر منحصر کب ہے. آخری شعر سماعت فرمائیے گا قبلہ. کہ فقط مکہ مدینہ اور نجف پر منحصر کب ہے. زمین کربلا بھی تو ریاست فاطمہ کی ہے. یہ زہرا نے در زہرا پہ آ کے کر دیا ثابت, زمین کیا ہے فلک پر بھی حکومت فاطمہ کی ہے. زمین کیا ہے. بہت بہت شکریہ مولانا نصیر حسین صاحب, بہترین کلام آپ نے پیش کیا. اس سے قبل کہ ایک اور مداح اہل بیت کی خدمت میں گزارش کا شرف حاصل کریں. دیکھیں مسلسل مومنین کی تعداد الحمدللہ بڑھتی جا رہی ہے. تھوڑا سا آپ اپنے قریب اور قریب آ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. دیکھیے ماشاءاللہ سے اتنا بڑا ہال, یہ مسجد اس وقت پر نظر آ رہی ہے الحمدللہ. واقعاً ہمارے پاس لفظیں نہیں ہیں کہ کس طرح سے ہم یہاں کے مومنین اور مولانا کی خدمت میں دعائیں پیش کریں. برکتیں لے کر اس وقت بڑی تعداد میں علماء اعظام تشریف لائے ہیں. یقیناً جن کے جو انبیاء کے وارث کہلاتے ہیں, یقیناً ایک خوش نصیبی ہے, فیروز بختی ہے ہماری. اس وقت ہم علماء کرام کے درمیان بڑی تعداد میں ہمارے علماء اعظام دور دور سے تشریف لائے ہیں الحمدللہ. پھر دعائیں کرتا ہوں اللہ پاک ان کو خوش رکھے, سلامت رکھے. جناب سیدہ کے حوالے سے بہترین کلام آپ نے سماعت فرمایا. شاعر نے کہا کہ صنف نسواں کے لیے ہیں آپ ہادی فاطمہ. سنیے مصرے 4 مصرے. صنف نسواں کے لیے ہیں آپ ہادی فاطمہ, سب کنیزیں ہیں جہاں میں شہزادی فاطمہ. جعفر عباس صاحب, سب کنیزیں ہیں جہاں میں قبلہ, سب کنیزیں ہیں جہاں میں شہزادی فاطمہ. کیا ڈرائے گی بھلا یہ موت اس بے شیر کو جس کا دادا ہے اور جس کی دادی فاطمہ, جس کا دادا ہے علی اور جس کی دادی فاطمہ. آئیے میں ان مصروں کے ساتھ گزارش کرتا ہوں مولانا جناب مدبر حسین میسم صاحب علی پوری سے تشریف لائیں, کچھ شعر بارگاہ اہل بیت اطہار میں پیش کریں. ان کے استقبال میں بھی ایک بہت سے بلند صلوات پڑھیں. تمام علماء بزرگان سے اجازت چاہتے ہوئے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں فرداً آج کی اس بابرکت مناسبت ولادت شہزادی کونین مبارکباد پیش کرتے ہوئے مولانا علی اکبر صاحب کا حکم ہوا تھا ایک مصرع, تو اس پر کچھ اشعار پہلے سنا کر اس کے بعد
چند اشعار منقبت کے جو مسلسل گزارش ہو رہی ہے اسی کو بیان کروں گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. مصرع تھا جب سے نصیب ہو گیا زہرا کا گھر ہمیں. مولانا نے ہمیں حکم دیا تو اس پر تضمینی مطلع سماعت فرمائیں. میرا صاحب سماعت فرمائیں کہ جب سے نصیب ہو گیا زہرا کا گھر ہمیں, جب سے نصیب ہو گیا زہرا کا گھر ہمیں, تب سے جہاں سمجھنے لگا معتبر ہمیں. جب سے نصیب ہو گیا زہرا کا گھر ہمیں, تب سے جہاں سمجھنے لگا معتبر ہمیں, تب سے جہاں سمجھنے لگا معتبر ہمیں. ایک اور مطلع ثانی سماعت فرمائیں کہ خالق نے کس قدر ہے کیا معتبر ہمیں, خالق نے کس قدر ہے کیا معتبر ہمیں, جھک کر سلام کرتے ہیں شمس و قمر ہمیں. تو خالق نے کس قدر ہے کیا معتبر ہمیں, جھک کر سلام کرتے ہیں شمس و قمر ہمیں. اور دنیا ہمارا کیسے کرے گی مقابلہ, دنیا ہمارا کیسے کرے گی مقابلہ, دنیا ہمارا کیسے کرے گی مقابلہ. خالق نے زیر تیغ بھی رکھا زبر ہمیں, خالق نے زیر تیغ بھی رکھا زبر ہمیں. ہم آ چکے ہیں بنت نبی کے دیار میں, ہم آ چکے ہیں بنت نبی کے دیار میں, نقصان دینا پائیں گے اب اہل شر ہمیں, نقصان دینا پائیں گے اب اہل شر ہمیں. جب اب شعر سماعت فرمائیں کہ جب بزبان پیغمبر اکرم سماعت فرمائیں کہ جب رک نہ پایا دین کی تبلیغ کا سفر, جب رک نہ پایا دین کی تبلیغ کا سفر, تھک کر ستم نے کہہ دیا, تھک کر ستم نے کہہ دیا تب جادوگر ہمیں, تھک کر ستم نے کہہ دیا تب جادوگر ہمیں. اب سماعت فرمائیں کہ جب اپنی شافعہ ہے محمد کی لاڑی لی, جب اپنی شافعہ ہے محمد کی لاڑی لی, جب اپنی شافعہ ہے محمد کی لاڑی لی, پھر کس لیے ہو روز قیامت کا ڈر ہمیں, پھر کس لیے ہو روز قیامت کا ڈر ہمیں, پھر کس لیے ہو روز قیامت کا ڈر ہمیں. جو چاہے ہم سے آ کے زمانہ کرے سوال, جو چاہے آ کے ہم سے زمانہ کرے سوال, معلوم ہے زمانے کا ہر خشک و تر ہمیں, معلوم ہے زمانے کا ہر خشک و تر ہمیں. اب ایک حساس شعر, آخری شعر سماعت فرمائیں سلسلے کا کہ مفہوم تک نہ رہتا زمانے میں ظلم کا, مفہوم تک نہ رہتا, ظلم تو دور, مفہوم تک نہ رہتا زمانے میں ظلم کا. بعد رسول ملتی خلافت اگر ہمیں, بعد رسول ملتی خلافت اگر ہمیں. ایک بلند آواز میں صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. شہزادی کی محفل ہے تو سماعت فرمائیں. معراج صاحب تقریباً آج کے 14 سال پہلے معراج صاحب کی نظامت تھی قم المقدسہ میں, اور یہ مصرع دیا گیا تھا شہزادی کی محفل میں آج ہی کے دن. تو اسی کے
ایک مطلع 2-3 شعر سماعت فرمائیں. ایک بلند آواز میں صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. زباں پر ذکر ہے دل میں محبت فاطمہ کی ہے. زباں پر ذکر ہے دل میں محبت فاطمہ کی ہے. خدا کا شکر ہے یہ بھی عنایت فاطمہ کی ہے. زباں پر ذکر ہے دل میں محبت فاطمہ کی ہے. خدا کا شکر ہے یہ بھی عنایت فاطمہ کی ہے. بتاتی ہے یہی تو عالم نسواں کی طغیانی. بتاتی ہے یہی تو عالم نسواں کی طغیانی. جہاں کی عورتوں کو پھر ضرورت فاطمہ کی ہے. اور زباں پر ذکر ہے 2 شعر سماعت فرمائے تمام علماء سے اجازت چاہتے ہوئے کہ زباں پر ذکر ہے دل میں محبت فاطمہ کی ہے. زباں پر ذکر ہے دل میں محبت فاطمہ کی ہے. خدا کا شکر ہے یہ بھی عنایت فاطمہ کی ہے. خدا کا شکر ہے یہ بھی عنایت فاطمہ کی ہے. بتاتی ہے یہی تو عالم نسواں کی طغیانی. جہاں کی عورتوں کو پھر ضرورت فاطمہ کی ہے. جہاں کی عورتوں کو پھر ضرورت فاطمہ کی ہے. کنیزیں گھر میں رہ کر بھی پڑے ہیں ہاتھ میں چھالے. اور کنیزیں گھر میں قافیہ سماعت فرمائے قبلہ کہ کنیزیں گھر میں رہ کر بھی پڑے ہیں ہاتھ میں چھالے. زمانے بھر میں یہ واحد عدالت فاطمہ کی ہے. اور کنیزیں گھر میں کنیزیں گھر میں رہ کر بھی پڑے ہیں ہاتھ میں چھالے. کنیزیں گھر میں رہ کر بھی پڑے ہیں ہاتھ میں چھالے. زمانے بھر میں یہ واحد عدالت فاطمہ کی ہے. زمانے بھر میں یہ واحد. اب وہ شعر دینے جا رہا ہوں جو ماحصل ہے اس کلام کا کہ زباں پر ذکر ہے دل میں محبت فاطمہ کی ہے. خدا کا شکر ہے یہ بھی عنایت فاطمہ کی ہے. بتاتی ہے یہی تو عالم نسواں کی طغیانی. جہاں کی عورتوں کو پھر ضرورت فاطمہ کی ہے. کنیزیں گھر میں رہ کر بھی پڑے ہیں ہاتھ میں چھالے. کنیزیں گھر میں رہ کر بھی پڑے ہیں ہاتھ میں چھالے. زمانے بھر میں یہ واحد عدالت فاطمہ کی ہے. خمینی نے فقط تسبیح کی طاقت دکھائی تھی. اور خمینی نے شعر سماعت فرمائے کہ خمینی نے فقط تسبیح کی طاقت دکھائی تھی. خدا ہی جانتا ہے کتنی قوت فاطمہ کی ہے. کنیزیں گھر میں رہ کر بھی پڑے ہیں ہاتھ میں چھالے. زمانے بھر میں یہ واحد عدالت فاطمہ کی ہے. خمینی نے فقط تسبیح کی طاقت دکھائی تھی. خمینی نے فقط تسبیح کی طاقت دکھائی تھی. خدا ہی جانتا ہے کتنی قوت فاطمہ کی ہے. خدا ہی جانتا ہے کتنی قوت فاطمہ کی ہے. خدا ہی جانتا ہے کتنی قوت فاطمہ کی ہے. زباں پر ذکر ہے دل میں محبت فاطمہ کی ہے. زباں پر ذکر ہے دل میں محبت فاطمہ کی ہے. خدا کا شکر ہے یہ بھی عنایت فاطمہ کی ہے. خدا کا شکر ہے یہ بھی عنایت فاطمہ کی ہے. آخر میں 4 مصرے سماعت فرمائیں. ایک بلند آواز میں صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اس میں قبلہ 2 شعر بڑے حساس ہیں شہزادی کونین کے. حالانکہ امیر المومنین سے خطاب ہے. سماعت فرمائے کہ اس کے دل کی ہے زمین زرخیز ہر دم یا علی. اس کے دل کی ہے زمین زرخیز ہر دم یا علی. پڑ گئی جس پر تیرے الفت کی شبنم یا علی. شعر سماعت فرمائیں کہ اس کے دل کی ہے زمین زرخیز ہر دم یا علی. پڑ گئی جس پر تیرے الفت کی شبنم یا علی. پڑ گئی جس پر تیری الفت کی شبنم یا علی. اور چڑھ کے سولی پر بھی میسم نے بتایا دہر کو. چڑھ کے سولی پر بھی میسم نے بتایا دہر کو. تذکرہ ہرگز نہ ہوگا آپ کا کم یا علی. تذکرہ ہرگز نہ ہوگا آپ کا کم یا علی.
اور ظلم کو اب دو شعر آخری دو شعر سماعت فرمائیں کہ ظلم کو جب دیکھ کر سارا جہاں خاموش تھا. کوئی صاحب سماعت فرمائیں کہ ظلم کو جب دیکھ کر سارا جہاں خاموش تھا. ظلم کو جب دیکھ کر سارا جہاں خاموش تھا. فاطمہ دربار میں بولی ہے اس دم یا علی. اور ظلم کو جب دیکھ کر سارا جہاں خاموش تھا. اور ظلم کو جب دیکھ کر سارا جہاں خاموش تھا. فاطمہ دربار میں بولی ہے اس دم یا علی. فاطمہ دربار میں بولی ہے اس دم یا علی. آخری شعر کہ جب زمانہ چھوڑ کر تنہا تمہیں جاتا رہا. جب زمانہ چھوڑ کر تنہا تمہیں جاتا رہا. کون زہرا کے سوا تھا تیرا ہمدم یا علی. کون زہرا کے سوا تھا تیرا ہمدم یا علی. صلوات بھیجئے محمد. بہت بہت شکریہ مولانا موصوف، آپ نے بہترین کلام پیش کیا. مولانا مدبر حسین میثم صاحب آپ سے مخاطب تھے. حضرت فاطمہ زہرا کی شان میں بہترین اشعار سے انہوں نے نوازا. خصوصی طور پر فاطمہ کی ہے عبادت، فاطمہ کی ہے. مجھے ان کے مصروں کے بعد دو شعر کسی شاعر کے یاد آ گئے، وہ مصرے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پدر احمد، جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے سنیے، تحفہ لے کے جائیے گا. پدر احمد علی شوہر، یہ عظمت فاطمہ کی ہے. پدر احمد، قبلہ خصوصی توجہ دعائیں چاہتا ہوں. پدر احمد علی شوہر، یہ عظمت فاطمہ کی ہے. رسالت فاطمہ کی ہے، امامت فاطمہ کی ہے. رسالت، شعر سنیے روشن بھائی، خصوصی توجہ. رسالت فاطمہ کی ہے، امامت فاطمہ کی ہے. خواتین مسلمان، پردہ داری کو رکھو قائم. اسے پردہ نہ تم سمجھو، یہ عزت فاطمہ کی ہے. اسے پردہ نہ تم علی 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 سب مل کے الحمدللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. آئیے اجدان گرامی، جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہمارے باوقار معزز علماء کرام کے ساتھ میں کس کا ہم لوگ خدمت گزاروں میں محترم ذاکر اہل بیت مولانا جناب عباس علی خوی صاحب تشریف فرما ہے، جو دعائیں دے رہے ہیں اس وقت. اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی شخصیت تشریف جعفر عباس صاحب قبلہ، خصوصی طور پہ آپ یہاں تشریف لائے اور دعائیں مدت سے آپ دے رہے ہیں. اور پھر مولانا حجت الاسلام المسلم مولانا مسعود اختر صاحب کی ذات گرامی، میرے پاس لفظیں نہیں ہیں کہ آپ کے کیسے تعارف کراؤں، میرے پاس بالکل الفاظ کم پڑتے ہیں. اس لیے میں آپ کو بتا دوں، یہ ایسی شخصیت ہے بھائی جن کے صاحبزادے نور نظر حافظ قرآن ہیں، پورے اس وقت دنیا میں مشہور ہیں، مولانا مجتبیٰ حسین. اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تقریباً مولانا 700 حافظ قرآن بنایا ہے مولانا موصوف نے. یہ بہت بڑی عظمت ہے، یہ قوم کے لیے یقیناً سرمایہ ہیں. آپ بہت بڑا سرمایہ ہیں. خوش نصیبی ہے مولانا علی اکبر صاحب نے انہیں دعوت دی، اس وقت دوبارہ ہمیں ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا. پھر ایک مرتبہ آپ حضرات ان سبھی معزز باوقار علماء کرام کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں. آئیے عزیزو، علماء کرام کے ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بہت سارے خدمت گزار دور دور سے واقعی نے وہ اپنے اپنے اسٹیٹ میں، اپنے اپنے علاقے میں ایک لشکر کی طرح کام کر رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں مولانا محترم خوی صاحب کے دائیں طرف محترم جناب مرزا مہدی صاحب جو قوم کی خدمت گزار ہیں، یہاں تشریف لائے ہیں. اسی طرح محترم الحاج جناب علی رضا صاحب تشریف لائے ہیں. محترم چنائی سے روشن بھائی، مقبول بھائی، ایک بہت بڑی شخصیتیں ہیں. اس وقت میرا دل کہہ رہا ہے آپ کے حق میں دعائیں کروں. اور اسی طرح سے جو اس وقت خواتین میں
मोहतरम जनाब जो अबरार हुसैन साहब के घर वाले जो इस वक्त तकरीबन डीसी का पोस्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है, वो डीसी खुदा करे बहुत जल्द वो डीसी हो जाएं। बहुत बड़ी शख्सियत मोहतरमा वहाँ तशरीफ लाई उनका, और साथ ही साथ मोहतरम जनाब गुलाम हुसैन साहब हाजी साहब तशरीफ फरमाएं, और साथ ही साथ एक और कौम की खिदमत गुजार जो मुसलसल कर्नाटक और दूसरे इलाकों में आपकी खिदमतें हैं, मोहतरम जनाब आगा सुल्तान साहब जो इस वक्त तशरीफ फरमा है। सबसे बड़ी खूबी मोहतरम जनाब आगा सुल्तान साहब के हमें देखने में आई, खिदमत तो एक तरफ है, वो तो खिदमत अंजाम देते ही हैं, मुसलसल खिदमत है, वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो सैंडे करते हैं, मजलिसें बर्पा करते हैं, वो अपनी जगह पर है यकीन। लेकिन ये काम जो इस वक्त हिंदुस्तान में वो कर रहे हैं, खुसूसी तौर पर हमारे कर्नाटक में जो मौला अब्बास के, मौला हुसैन के गुंबद पर जो परचम लहराया जाता है, वो तबर्रुक के तौर पर दुनिया हमारे गोशे गोशे में पहुंचाना चाहते हैं। इस वक्त आगा तशरीफ फरमा है, मोहतरम खिदमत गुजार कौम जनाब आगा सुल्तान साहब, आपकी इस वक्त गुलपोशी की जा रही है, शालपोशी की जा रही है। मैं मोहतरम जनाब गुजारिश करता हूँ आपकी खिदमत में गुलपोशी करें। आप हजरात मौसूफ के की सेहत और सलामती, आप सबकी सेहत और सलामती के लिए एक सलवात पढ़ दें। हजरत गिरामी, इस वक्त मैं ऐसे आलिम दीन की खिदमत में गुजारिश करने का शरफ हासिल कर रहा हूँ जो इस वक्त न फ़कत हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में किसी तरह तारुफ के मोहताज नहीं है, अपनी खिताबत के ज़रिए से भी और फिर शायरी के ज़रिए से भी। आपको मालूम होना चाहिए कौम का एक बहुत बड़ा ख़जाना है हुज्जतुल इस्लाम सुल्तान खिताबत मौलाना सैयद सलमान आबिदी की ज़ात गिरामी। आपको मालूम होना चाहिए, मेरे कमसिन बच्चों को जिनको नहीं मालूम है बताना चाहता हूँ, ये ऐसा काम इन्होंने इस दौर में किया है। नहजुल बलागा, मौला कायनात के खुतबों का जो नहजुल बलागा के खुतबों को मौलाना मौसूफ ने मंजूम किया है, पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही है, इनके हक में दुआएं दी जा रही हैं। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। आपसे गुजारिश करता हूँ मौलाना मौसूफ के इस्तकबाल में एक बावज़ बुलंद सलवात पढ़ दें। और खुशनसीबी ये मौलाना के उस्ताद भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उस्ताद मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वज़ीर हसन साहब किबला जो खुद मौलाना के उस्ताद हैं, यहाँ पर तशरीफ़, यकीनन दिल खुश हो रहा होगा, दुआएं दे रहे होंगे मौलाना मौसूफ। फिर एक मरतबा सलवात पढ़ें इस्तकबाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन। क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मन बना लिल्लाहि बैतन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। बुलंद तरीन आवाज़ से सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उलमाए आलाम, खुतबा, ज़ाकिरीन व शुअराए ज़वील एहतराम, ख़वातीन व हज़रात, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे निहायत खुशी हो रही है, महसूस हो रही है कि मेरे भाई अली अकबर ने जो अलीपुर से जिन्होंने तालीम हासिल की और आज बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि अब मैं ये मोमिनीन ने अवल कुंडा की ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा हो गया है, बहुत बड़ा इजाफ़ा हुआ है, एक बड़ी ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर अब आयद हो गई है। पैगंबर अकरम ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए दुनिया में घर बनाएगा, चाहे एक फाख्ता होती है ना, फाख्ता मैना चिड़िया समझ लें, एक परिंदा एक कबूतर के घोंसले के बराबर क्यों ना हो, अगर किसी ने इस दुनिया में अल्लाह के लिए घर बनाया तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा।
اللہ کا گھر اپنی حیثیت کے مطابق بناتے ہیں، اور اللہ کا گھر بنانے والے کا گھر اللہ اپنی قدرت کے مطابق بنائے گا۔ یہ ذہن میں یہ بات رہے۔ اب مولانا اکبر علی اکبر صاحب کا جو گھر بننے جا رہا ہے وہاں بن گیا نہیں، اب وہ جب جائیں گے نا تو ابھی ہیں یہاں، تو بہترین گھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے وقت سے پہلے آمادہ کر رکھا ہے۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ پرانے زمانے میں یہ میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، پرانے زمانے میں مسجدیں کچی ہوتی تھیں اور نمازی پکے ہوتے تھے۔ پرانے زمانے میں مسجدیں کچی ہوتی تھیں، گھاس پھوس کی، وہ آپ کا گارا اور چونا اس سے ملا کے جو ہے وہ مسجدیں بنتی تھیں۔ پرانے زمانے میں مسجدیں کچی، نمازی پکے، نمبر 1 پکے، اور آج مسجدیں پکی، اور آج مسجدیں پکی، نمبر 1 پکی مسجدیں، لیکن نمازی، میں کچے تو نہیں کہتا، یہ دیکھیے ایک عالی شان مسجد اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب کر دی ہے، ایک عالی شان حسین و جمیل پرشکوہ مسجد جو بہت سے قریوں کو ابھی نصیب نہیں ہے۔ بہت سے دیہات ایسے ہیں ہندوستان میں، بہت سے شہر ایسے ہیں جہاں آج بھی مسجدیں نہیں ہیں۔ آپ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، اور مولانا علی اکبر کی قدردانی فرمائیں کہ جس قوم کا عالم جو ہوتا ہے نا، عالم، وہ قوم کا چہرہ ہوتا ہے، چہرہ۔ گھر کی خوبصورتی گھر کا آنگن بتاتا ہے، قوم کتنی اچھی ہے وہ قوم کا عالم بتاتا ہے۔ لہذا آپ اس کی بھی قدردانی کریں، مولانا علی اکبر کی۔ یہ ہمارے حوزے سے پڑھ کر چلے، یہاں الحاج علی رضا صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہم سب کے استاد حجت الاسلام علامہ وزیر حسن صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ تو ان کی محنتوں سے جو مدرسہ حوزہ مولانا محمد الموسوی صاحب کی کاوشوں سے علی پور میں بنا تھا، وہاں سے پڑھ کر ہم لوگ چلے، اور اس مدرسے کے طلاب آج پوری دنیا میں مصروف تبلیغ ہیں، دنیا کے گوشے گوشے میں مشغول تبلیغ ہیں، اور علم کے پہاڑ ہیں، پہاڑ الحمدللہ۔ یہ میں کہتا ہوں کہ آول گنڈے والوں کو نہ صرف ایک مسجد کی صورت میں اور عزا خانہ زہرا کی صورت میں، یہ تو اینٹ اور گارے سے بنی ہوئی عمارت ہے، یہ جو احساسات و جذبات کے ساتھ جو بلڈنگ آپ کے پاس کھڑی ہے وہ مولانا علی اکبر ہے۔ ان کا کیریکٹر، اور یہ بھی ایک بلڈنگ ہے، یہ ایک تاج محل ہے، یہ خوبیوں کا ایک تاج محل ہے۔ لہذا ان کی قدردانی کیجئے، ان کا احترام کیجئے، انہوں نے اپنی محنت سے، اور جس مومن نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، میں اس کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اور اس عزا خانے کو صرف ایام محرم و سفر اور رمضان میں نہیں بلکہ شہزادی کے بارے میں پڑھوں، اشعار پڑھنا ہے، یہ سال بھر انشاءاللہ یہ بزی رہے گا، میں امید رکھتا ہوں سال بھر یہ بزی رہے گا، اور اس میں
سوشل اور ریلیجیس ایکٹیویٹیز اس میں جاری رہیں گی اور یہ کارآمد ثابت ہوگا اور ہمارے عقیدوں کو پختہ کرے گا انشاءاللہ. یہ مرکز ہمارے عقائد کو پختہ کرے گا. شہزادی کے لیے مجھے جلدی جانا ہے یہاں سے، اس لیے میں نے ریکویسٹ کر لی کہ بھئی مجھے پہلے پڑھا دو. ویسے بھی میں طفل مکتب ہوں اور مجھے جانا بھی ہے، تو بس 4 مصرے میں عرض کر دوں. یہاں علماء کرام تشریف فرمائے تو اس کی مناسبت سے شعراء کرام ہیں، علماء ہیں، خطباء و ذاکرین ہیں. تو سارے قرآن کا خلاصہ صرف 2 سوروں میں ہے. سارے قرآن کا خلاصہ صرف 2 سوروں میں ہے. سورہ الحمد حیدر، سورہ کوثر بطول. سارے قرآن کا خلاصہ صرف 2 سوروں میں ہے. سورہ الحمد حیدر، سورہ کوثر بطول. سارے قرآن کا خلاصہ صرف 2 سوروں میں ہے. سورہ الحمد حیدر، سورہ کوثر بطول. زینب و کلثوم گنج تربیت کے 2 گوہر. زینب و کلثوم گنج تربیت کے 2 گوہر. شبر و شبیر 2 صیغے ہیں اور مصدر بطول. زینب و کلثوم گنج تربیت کے 2 گوہر. شبر و شبیر 2 صیغے ہیں اور مصدر بطول. ابھی مولانا صفی حیدر صاحب نے فرمایا کہ یہ جو اجلا مائک ہے نا، یہ سلور کلر والا، یہاں یہ اشکال و صور کو اگر دیکھا جائے علماء کی، مختلف الوجوہ اور مختلف الالوان چہرے آپ دیکھ رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ علی اکبر صاحب نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے. علماء اجنہ کو بھی بلایا ہے، یہاں کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو بلایا. اور اس عالی شان، اس دیہات میں، اس شہر میں یہ عالی شان مسجد کا انہوں نے قیام فرمایا ہے. اس کی بنیاد ڈالی اور اس کا باقاعدہ مکمل اس کو کیا آپ نے. تو مولانا صفی حیدر کہہ رہے تھے مائک کا سسٹم اچھا نہیں ہے. تو میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں کہ پرانے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا لیکن سننے والے کان تھے. آج لاؤڈ اسپیکر ہے لیکن سننے والے کان نہیں ہیں. سمجھ رہے میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ مولانا کہہ رہے تھے یہ کالا والا اچھا ہے، اس کی آواز جو ہے وہ اچھی ہے، تو ہر کالا برا نہیں ہوتا. میں نے ایک مجلس میں کہا تھا 6 کالوں نے پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے. 6 کالے ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے. ایک نبی کا بلال، دوسرے علی کا قمبر، تیسرے حسین کا جون، چوتھے زہرا کی کنیز فضا، 5ویں کعبے کا غلاف، 6ٹھے عزادار کا لباس. بہت خوب، جزاک اللہ. محترم سلطان خطابت حجت الاسلام مولانا سید سلمان عابدی صاحب آپ سے مخاطب تھے اور اس وقت وہ رخصت بھی ہو رہے ہیں کسی کام کی وجہ سے. بہرحال امام ضامن کو ضمانت پیش کرتے ہیں. آئیے دیکھیے، پھر مجھے یہ بات بار بار کہنی پڑ رہی ہے کہ اس وقت شعراء بھی، ذاکرین بھی اور بزرگ علماء کرام بھی اس وقت ہمارے درمیان اپنے مقدس اور نورانی چہرے لیے ہوئے ہیں. کسی نے علماء کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں اس شعر پر. مولانا جعفر عباس صاحب، یہ شعر کسی نے کہا تھا، شاید ایسے ہی موقعوں پر اس نے کہا ہو کہ اس لیے مولانا مقداد صاحب خصوصی توجہ سے نے کیا شعر، کیونکہ اتنے بڑے سارے ذاکرین ہیں، علماء ہیں، اور اس نے کہا تھا کہ لوہے کا کارخانہ کھلا ہے پڑوس میں. لوہے کا کارخانہ کھلا ہے پڑوس میں، دیوار ہل رہی ہے ہمارے مکان کی. اسی طرح سے علماء کرام کا ایک کرم ہے، مہربانی ہے، ہم لوگوں کو سن رہے ہیں، ورنہ کہاں یہ اور ان کے سامنے سنانا بہت بڑی بات ہے.
بہرحال آئیے میں اس وقت کچھ شعر پیش کرنے کے لیے ایک اور محترم شخصیت جو سرزمین پونا سے اس وقت تشریف لائے ہیں، آپ کی بڑی خدمات ہیں، بڑے بڑے پروگرام آرگنائز کہتے ہیں، خصوصاً جنت البقیع کے حوالے سے آپ ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام کہتے ہیں، اور بہترین ناظم بھی ہیں، بہترین اناؤنسر بھی ہیں، اور قوم کا، دین کا اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا ایک خدمت کا جذبہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں محترم جناب شاعر اہل بیت علی عباس وفا صاحب سے کہ تشریف لائیں، کچھ شعر بارگاہ اہل بیت میں پیش کریں، ان کے استقبال میں بھی ایک باعث بلند صلوات پڑھیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں شہزادی عالمیان مادر حسنین علیہم السلام شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹرا، جس کے رئیس حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ، اور ایس این این چینل کی جانب سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ شہزادی کی ولادت کے موقع پر مولانا علی جب سے آپ پرچم غازی عباس اور مولا حسین کے پرچم کے ساتھ عزا خانے تک آپ تشریف لے آئے علماء کے ساتھ، اور پورا یہ پروگرام اور مولانا علی اکبر کربلائی کی خدمات کو انشاءاللہ، اور حق بھی ہے، ایس این این چینل کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً آج کی نظامت یقین جانے شہزادی کے توسل سے محترم ناطق علی پوری کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اتنا بڑا علماء کا مجمع اور اس طرح سے تعارف ناممکن ہے، لیکن یہ شہزادی کا صدقہ ہے۔ اور ابھی باقاعدہ جو غازی عباس کے پرچم اور مولا حسین کے پرچم لانے والے، ان کا استقبال کیا گیا۔ یقین جانے جب ہم کربلا گئے، آقا حسین کا روضہ دیکھا، نجف گئے، مولا علی کا روضہ دیکھا، مولا عباس کا روضہ دیکھا، لیکن آج بھی شہزادی کی قبر زیر آسمان ہے۔ محترم ناطق علی پوری صاحب نے جنت البقیع کے حوالے سے تعارف کرایا، اس سے زیادہ مجھے بتانا بھی نہیں ہے۔ اس شعر کے ساتھ اور مولانا نے جو تضمین دی تھی بچن اشعار، ناطق بھائی شعر سماعت فرمائیے گا، اور آپ حضرات بھی بیدار ہو کر دعا کریے گا۔ شہزادی کی ولادت ہے کہ شہزادی کا روضہ تعمیر ہو، ائمہ علیہ السلام کا روضہ تعمیر ہو۔ لعنت تیرے وجود پہ آل سعود ہو، لعنت تیرے وجود پر آل سعود ہو، تجھ سے تیرے حسب کی وہ پستی نہیں گئی۔ کتنا شدید بغض ہے بنت رسول سے، زہرا کی قبر تجھ سے بھی دیکھی نہیں گئی۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا زہرا، جتنے علماء ہیں ان کی سلامتی کے لیے، آپ سب کی سلامتی کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا زہرا، جزاک اللہ، لبیک یا زہرا، زندہ باد، نعرہ حیدری۔ بس تضمین کے چند اشعار سماعت فرما لے محترم ناطق علی پوری صاحب اور تمام علماء کرام کی بارگاہ میں۔ کرنا ہے سیدہ کی ثنا کا سفر ہمیں،
انیس بھائی، کرنا ہے سیدہ کی ثنا کا سفر ہمیں، اے فکر لے کر چل ذرا معراج پر ہمیں، کرنا ہے سیدہ کی ثنا کا سفر ہمیں، اے فکر لے کر چل ذرا معراج پر ہمیں۔ مطلب برائے تضمین مطلب دیکھیں ناطق بھائی کہ دل کی رہی خبر نہ جگر کی خبر ہمیں، دل کی رہی خبر نہ جگر کی خبر ہمیں، جب سے نصیب ہو گیا زہرا کا گھر ہمیں۔ اب تو یار نعرہ لگا دو، نعرہ حیدری۔ شہزادی کے نام سے اتنا بڑا خالہ آپ کو ملا ہے، اور شعر سماعت فرمائے کہ دل کی رہی خبر نہ جگر کی خبر ہمیں، جب سے نصیب ہو گیا زہرا کا گھر ہمیں۔ مطلب رائے تضمین تو یہاں سے شعر سماعت فرمائے، 6-7 شعر بس ناطق بھائی، کہ اس کے سوا ہمارا وظیفہ نہیں کوئی، اس کے سوا ہمارا وظیفہ نہیں کوئی، کرنی صلاح فاطمہ زہرا ہے عمر بھر، کرنی صلاح فاطمہ ہے عمر بھر ہمیں، اور کرتے ہیں ذکر فاطمہ زہرا کو صبح و شام۔ ناطق بھائی شعر دیکھیں، کرتے ہیں ذکر فاطمہ زہرا کو صبح و شام، باطل پرستوں کا نہیں یثرب کا ہو نصیب، خدایا سفر ہمیں زہرا کے در کی ہم کو زیارت نصیب ہو، زہرا کے در کی ہم کو زیارت نصیب ہو، روح الامی بنا لے اگر ہم سفر ہمیں، روح الامی بنا لے اگر ہم سفر ہمیں۔ اور جب سے تیرے دیار کی گرد سفر ملی، جب سے تیرے دیار کی گرد سفر ملی، بھاتے نہیں ذرا بھی یہ لالو گوہر ہمیں، بھاتے نہیں ذرا بھی۔ اور شعر سماعت فرمائے حضرات، ناطق بھائی شعر دیکھیں کہ زہرا کی طرح جب کیا گھر کا تیرے طواف، زہرا کی طرح جب کیا گھر کا تیرے طواف، حسرت سے دیکھنے لگے شمس و قمر ہمیں، حسرت سے دیکھنے لگے شمس و قمر ہمیں، بے بس فرشتہ موت کا ان کے ہی در پر ہے، دکھتا ہے فاطمہ کا بھی ان پر اثر ہمیں، دکھتا ہے فاطمہ کا۔ تضمین ناطق بھائی سماعت فرمائے کہ رضواں بچشم رشک ہمیں دیکھنے لگا، رضواں بچشم رشک ہمیں دیکھنے لگا، جب سے نصیب ہو گیا زہرا کا گھر ہمیں، جب سے نصیب ہو گیا۔ اور فطروں سے گنگناتے ہوئے عرش کو چلا، فطروں سے گنگناتے ہوئے عرش کو چلا، مجھ کو ہے فخر شہ نے دیا بالوں پر ہمیں، مجھ کو ہے فخر شہ نے دیا بالوں پر ہمیں، ایسا کوئی دکھائے فقیر علی مجھے جس نے کبھی کہا ہو ملا مختصر ہمیں، جس نے کبھی کہا ہو۔ ہم بس در علی پر گئے ایک بار تھے، جانا نہیں پڑا ہے کہیں عمر بھر ہمیں، اور تعمیر ہونے والا ہے روضہ بطول کا، تعمیر ہونے والا ہے روضہ بطول کا، آ کر سنا دے کاش کوئی یہ خبر ہمیں، آ کر سنا دے کاش کوئی یہ خبر ہمیں، تعمیر ہونے والا ہے روضہ بطول کا۔ کب تک رہے گی، بس مختہ ہے ناطق بھائی کہ کب تک رہے گی دھوپ میں تربت بطول کی، کب تک رہے گی دھوپ میں تربت بطول کی، تانا یہ دے رہے ہیں وفا بام و در ہمیں۔ جو لکھنؤ کی سرزمین سے اس وقت یہاں پر بطور مہمان خصوصی تشریف لائے ہیں، یقیناً آپ کی خدمات نہ فقط لکھنؤ بلکہ پورے اتر پردیش، پورے ہندوستان میں روز روشن کی طرح ستاروں کی طرح چمک رہی ہیں، اور آپ کا جو حوزہ ہے واقعاً اس حوزے میں کافی نوجوان
بچے علم دین حاصل کر رہے ہیں. اتنا ہی نہیں، ان کے والد محترم کو جو بزرگ حضرات ہیں وہ جانتے ہیں. حجت الاسلام مولانا مرزا محمد عالم صاحب قبلہ کی ذات گرامی پورے ہندوستان اور دنیا اسلام میں کسی طرح تعارف کی محتاج نہیں تھی. ماشاءاللہ سے ہمیں یاد ہے کہ جب ہمارے یہاں تشریف لایا کرتے تھے تو نوجوان حضرات، علماء حضرات خصوصی طور پر پیش رہتے تھے، آگے جگہ لیتے تھے، اس لیے کہ اتنی گراں قدر ان کی تقریریں ہوا کرتی تھیں. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے خانوادہ یقیناً یہ علمی گھرانہ ہے. میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں مولانا موصوف سے تشریف لائیں، آپ کا استقبال کیجئے ایک باواز بلند صلوات پڑھ کر. حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات پہلے تو میں آج کی تاریخ کی مناسبت سے اپنی طرف سے اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت کی مبارکباد آپ سبھی کی خدمت میں، بالخصوص یہاں پر جو سادات تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک بلند تر صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. حضرات مجھے یہاں آ کر بڑی خوشی حاصل ہوئی. ایک تو کوئی بھی عالم ہو یا عوام الناس میں سے ہو، قوم کی خدمت کرے یا کوئی تحفہ دے تو اس کی خوشی ہوتی ہے، لیکن مجھے اس کی زیادہ خوشی ہوئی کہ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مرزا علی اکبر صاحب جو حوض علمیہ جامعۃ التبلیغ مصاحب گنج لکھنؤ میں ایک عرصہ دراز تک تعلیم حاصل کرتے رہے اور یہ میرے مثل چھوٹے بھائی کے رہے. اور اب موقع نہیں ہے کہ میں اس تفصیلات میں جاؤں. سلمان عابدی صاحب غالباً ان کے علم میں نہیں تھا کہ مولانا لکھنؤ میں بھی ایک عرصے دراز تک رہ چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ وہاں تشریف لے گئے تھے. مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ حوض علمیہ جامعۃ التبلیغ کے ایک طالب علم نے اتنا بڑا کام کر دکھایا. یہ معمولی بات نہیں ہے. اگر کوئی ایک چھوٹا سا بھی کام کرتا ہے اس کا ہلڑ مچاتا ہے اور برسوں میں وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. لیکن ماشاءاللہ دل خوش ہوا کہ مسجد بھی ہے اور امام بارگاہ بھی ہے، یعنی عمل بھی ہے اور اجر رسالت بھی ہے. مسجد بن جاتی، امام بارگاہ نہ ہوتا تو بھی اجر رسالت رک جاتا. میں چاہتا ہوں صرف 2 منٹ کے لیے میں آپ حضرات سے وقت چاہتا ہوں اس بات کا کہ اس پرمسرت موقع پر حوض علمیہ جامعۃ التبلیغ مصعب گنج لکھنؤ کے یہاں پر اور بھی طالب علم ہیں جس میں شہرت یافتہ 3 زبانوں 4 زبانوں میں تقریر کرنے والے اور 48 ملکوں میں بذریعہ چینل خطاب کرنے والے ہمارے مولانا کلب عباس صاحب جو الہ آباد سے تعلق رکھتے ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ حوض علمیہ کی جانب سے، کیونکہ وہاں کے آپ طالب علم رہ چکے ہیں، مولانا علی اکبر صاحب کی گلپوشی فرمائیں. ایک بلند تر صلوات. اور یہاں پر چنئی سے آئے ہوئے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا احمد رضا صاحب جو حوض علمیہ کے طالب علم رہے، ان سے بھی میں گزارش کروں گا حوض علمیہ کی جانب سے مولانا علی اکبر صاحب کی گلپوشی کریں. ارے بھیا حضرات اب
اپنی طرف سے اور حوض علمیہ کی جانب سے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا علی اکبر صاحب کی گلپوشی کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ ان کا کارواں رکے گا نہیں، بلکہ ہندوستان کی ان شیعہ بستیوں میں کہ جہاں اچھی مساجد نہیں ہے، امام بارگاہ نہیں ہے، انشاءاللہ یہ وہاں بھی مساجد اور امام بارگاہ تعمیر کرائیں گے۔ ایک بلند تر صلوات، ایک اور بلند تر صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ حضرات اب جی چنئی کے امام جمعہ ہیں ہمارے احمد رضا صاحب، اور وہاں میں گیا تھا، بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے جب عالم اچھا ہوتا ہے تو ملت کی طرف سے اسے محبت بھی ملتی ہے۔ ایک اور بلند تر صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ حضرات یہ جشن صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں منعقد ہے، اور اس عمارت کی جو ہے وہ آج افتتاح بھی ہوئی ہے۔ ابھی ہمارے ناطق علی پوری صاحب جو حوض علمیہ جا چکے ہیں، نظامت کے سلسلے میں بڑی کامیاب نظامت انہوں نے کی تھی۔ میرے والد مرحوم سرکار فخر علماء عالی جناب مولانا مرزا محمد عالم صاحب تابع صدا کا انہوں نے ذکر بھی کیا، تو میں اپنی تقریر کا آغاز انہی کے ایک نقطے سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے تھے کہ عظمت صدیقہ طاہرہ کو اگر دیکھنا ہے تو اگر گھر میں دیکھنا چاہو تب بھی مرکز عصمت فاطمہ ہے، اور اگر میدان میں دیکھنا چاہو تو وہاں بھی مرکز عصمت فاطمہ ہے۔ اگر رسول آگے آگے ہیں اور علی پیچھے پیچھے ہیں میدان مباہلہ میں، تو یہ نہ کہنا کہ رسول آگے ہیں علی پیچھے ہیں، بلکہ اللہ نے فاطمہ کو یہ مرکزیت دی تھی کہ نبوت کی پشت پناہی کر رہی ہے، امامت کی رہنمائی کر رہی ہے۔ اللہ نے صدیقہ کو وہ مرکزیت دی۔ اور یاد رکھیے، مسجد میں جانے والے مسلمان ہوں یا گرمیوں میں روزے رکھنے والے مسلمان ہوں یا حفظ قرآن کرنے والے مسلمان ہوں یا اللہ کے نعرے لگانے والے مسلمان ہوں، جان لیں جب تک کہ رضائے فاطمہ زہرا نہیں ہوگی، جنت تو جنت، بوئے جنت بھی کوئی سونگ نہ پائے گا۔ اللہ نے بی بی زہرا کو تحفے میں جنت نہیں دی ہے۔ تحفے کی بات الگ ہوتی ہے اور خریدی ہوئی چیز کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ میں نے ایک انگوٹھی خریدی، ہمارے بھائیوں میں سے کسی کو پسند آئی، مانگی، میں نے اتار کے دے دی، لیکن اگر یہی تحفے میں مجھے کوئی دے دے تو اس تحفے کو کسی کو دیا نہیں جاتا ہے۔ شاید قدرت نے شہزادی کو تحفے میں جنت اسی لیے نہیں دی، بلکہ جو کی روٹیوں کے عوض میں پہلے رقم ادا کی گئی، اس کے بعد جنت ملی ہے، تاکہ صبح قیامت تک آنے والے آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے جنت کا دروازہ کھلا رہے اور فاطمہ جسے چاہیں اسے جنت میں لے جائیں۔ عزیزان گرامی، بس آخری بات، کیونکہ ماشاءاللہ علماء اکرام تشریف فرما ہے، دانشوران تشریف فرما ہے، ابھی آپ کو سبھی کو سننا ہے۔ میں یہاں پر بزرگ بھی میرے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ہم عمر بھی ہیں، مجھ سے چھوٹے بھی ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، کبھی اس پہ سوچئے گا، جن جو کی روٹیوں کے عوض میں جنت ملی، وہ جو کی روٹیوں کا جو آٹا تھا، جو جو تھے، وہ نہ نبی کی محنت کے تھے،
نہ علی کی محنت کے تھے. بیوی نے اون کاٹا اور جو پیسے آٹا بنا, روٹی پکی, سائل آیا, دے دی گئی. 3 دن جو روٹی گئی ہے نہ اس میں نبی کی محنت ہے نہ اس آٹے میں علی کی محنت ہے, فقط فاطمہ کی محنت ہے. قدرت نے ہمیں ہوشیار کر دیا. اب رسالت کے رشتے سے یا خلافت کے رشتے سے جنت میں یہ کہہ کہ تم نہیں جا سکتے کہ ہماری رشتہ داری رسول سے ہے. تم یہ کہہ کہ جنت میں نہیں جا سکتے کہ ہمارے چوتھے خلیفہ علی ہے. نہیں, جب تک کہ رضائے فاطمہ نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی داخلے بہشت نہیں ہوگا. بس میری دعا یہی ہے کہ پروردگار اس بستی میں مومنین کی نسل میں اتنی برکت دے دے کہ یہ اتنی بڑی مسجد بھی ان کے لیے چھوٹی ہو جائے اور علی اکبر صاحب اس سے بڑی مسجد تعمیر کرائیں. پروردگارا ہم سب کو ایسا بنا دے کہ آل محمد ہمیں اپنا کہہ دے. ہم سب کے گناہ کبیرہ کو معاف کر دے. جنت البقیع جس کے انعدام کو 100 سال مکمل ہو رہے ہیں, پروردگار جلد سے جلد اس پہ روضے تعمیر ہو جائے. پروردگارہ اس صحیح کو قبول فرما اور ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. میں پھر مولا کی بارگاہ میں ان کی جدہ مظلومہ کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں مولانا علی اکبر صاحب کے حق میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کی اس خدمت کو قبول کرے اور زیادہ سے زیادہ ہمیشہ یہ خدمت دین کرتے رہے. ایک بلند تر صلوات. حجت الاسلام المسلمین مولانا جعفر عباس صاحب لکھنؤ آپ سے مخاطب تھے. آپ کی خدمت میں بھی شکر کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے. حضرات مومنین, جیسے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, انشاءاللہ یہ پہلی محفل جو اس وقت ہو رہی ہے انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد نیچے حسینیہ میں یعنی عزاخانہ زہرا میں محفل منعقد ہوگی. آپ سے بھی حضرات تشریف لائیں گے انشاءاللہ. مسلسل علماء کرام کی آمد اور برکتیں اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور علماء سے استفادہ کر بھی رہے ہیں. الحمدللہ ایک سے بڑھ کر ایک خطیب عالم ہمارے پاس موجود ہیں. اور جیسے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, خدمت گزاروں کی فہرست بھی اس وقت ہمارے پاس بڑی ہے الحمدللہ. انشاءاللہ گلپوشی کے طور پہ ایک بہترین تجربات رکھنے والی شخصیت, خدمت گزار قوم و ملت, سابق صدر انجمن امامیہ بنگلور اور سابق رکن کرناٹک وقف بورڈ گورنمنٹ آف کرناٹکا, محترم المقام الحاج میر علی رضا صاحب کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں آپ یہاں تشریف لائیں اور مولانا موصوف آپ کی گلپوشی کریں گے اور 2 منٹ انشاءاللہ آپ اپنے تجربات بھی انشاءاللہ پیش کریں گے. اور اسی طرح سے محترم المقام جناب خدمت گزار قوم و ملت مرزا محمد مہدی صاحب کے خدمت میں بھی گلپوشی کی جا رہی ہے. جی انشاءاللہ. بسم اللہ. خالی جی بسم اللہ. ساتھی صاحب بہت سارے علماء کرام حضرت مولانا دلاور صاحب بھی تشریف فرمائیں انشاءاللہ, مولانا مقداد صاحب اور کافی علماء کرام. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے ہمارے کرناٹک حج کمیٹی کے رکن حجت الاسلام المسلمین مولانا سید منظور رضا عبدی صاحب اس وقت موجود ہیں. حجت الاسلام قائم عباس صاحب امام جماعت مسجد قائم بنگلورو تشریف لائے ہیں. بڑی تعداد میں انشاءاللہ میں ایک ایک کا نام لیتا جاؤں گا. انشاءاللہ وقت جتنا بھی ہوگا وہ سب آپ کے حوالے ہوگا. میں بڑے ادب سے ملتمس ہوں محترم جناب الحاج علی رضا صاحب سے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں, ان کا استقبال کریں. علماء کرام, حاضرین جلسہ, السلام علیکم.
اس کے پہلے کہ میں کچھ بولوں، ایک شعر آغا کے والد صاحب علی پور آئے تھے، یہ 1971 کی بات ہے۔ انہوں نے علی پور والوں کا جو جذبہ دیکھ کر ایک شعر کہا تھا، وہ اندھیرے میں کہاں بات کے جو نور میں ہے، وہ اندھیرے میں کہاں بات کے جو نور میں ہے، جلوے نور الہی کا سما طور میں ہے، نور افشاں ہے علی پور میں نسل حیدر، بستی سادات کی ایک یہی میسور میں ہے۔ یہ 70 تک کرناٹک جو تھا وہ میسور اسٹیٹ کہلاتا تھا۔ تو آپ دیکھیے، میں موضوع سے ہٹ کر ایک دو تین چار باتیں آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ کرناٹک یا ساؤتھ انڈیا کی بات ہے۔ عادل شاہی اور قطب شاہی ختم ہونے کے پاس ہمارے پاس ایک سناٹا چھایا گیا تھا پورے ساؤتھ انڈیا کے اندر۔ تقریباً سمجھیے 14 اینڈ میں یا 15 سنچری کے اندر یہ حکومتیں ختم ہوئی اورنگزیب کے آنے کے بعد۔ اس کے بعد تقریباً ساؤتھ انڈیا کے اندر بالکل شیعت کے اندر ایک سناٹا چھایا ہوا تھا، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنا مذہب چھوڑ کر سنی ہو گئے۔ اسے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ بالخصوص کرناٹک میں کتاب الاوقاف کے اندر تقریباً 44,000 وقف انسٹیٹیوشن ہیں، اس کے اندر صرف 9,000 عاشقانے۔ اب دیکھیے 9,000 عاشقانے میں زندگی کرنے والے کرناٹک میں کتنے لوگ ہونا چاہیے تھا؟ اگر کم سے کم 500 کا حساب ڈالا گیا تو بھی تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ ہونا چاہیے تھا، یا 20 لاکھ سے زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے مطلب آج جتنے بھی 40,000 عاشقانے 9,000 عاشقانے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، بلکہ اس سنی بھائیوں کے پاس ہیں۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ ہمارا جو سسٹم رہا، انہیں علماء دین کی کمی تھی، اس کے بعد کارکردگی بالکل ختم ہو چکی تھی، اور کرناٹک میں 1953 میں ایک نوٹیفیکیشن شروع ہوا تھا۔ وہ ایشو یہ ہوا تھا کہ جس کی ملکیت ہے، چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو، وہ ملکیت کو کلائم کر سکیں۔ لیکن کوئی شیعہ بھائی 1953 میں، یہ صرف عاشقانے نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک عاشقانے کے پیچھے تقریباً 100 ایکڑ 200 ایکڑ 500 ایکڑ تک ایک گاؤں تک اس کے وقف ہے۔ لیکن یہ پوری اوقاف ہمارے ہاتھ سے چلے گئی۔ ایک ڈاکیومنٹیشن آج بھی کرناٹک کے کئی ایسے انجمن ہیں، ادارے ہیں، ہمارے پاس ڈاکیومنٹ نہیں ہے۔ بالخصوص جو حیدرآباد سے آئے ہوئے لوگ ہیں، دیکھیں ایک تو مولا علی کا پہاڑ وہ بھی گیا، اور جو کوہ خائن کا ابھی جو چل رہا ہے اس کے بھی ڈاکیومنٹس ہمارے پاس صحیح نہیں۔ آپ علماء دین کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ ہم بنا تو دیتے ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت کہاں رجسٹر کرانا، اس کو کیسا پرزرو کرنا، ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ میں بالخصوص مولانا علی اکبر صاحب سے درخواست کرتا ہوں، اس کو قانونی طور پر کس طریقے سے پرزرو کرنا ہے، اس کو پرزرو کرنے کی کوشش کریں۔ ایک سناٹے کے بعد کرناٹک میں 82 میں ایک حوض علمیہ علی پور میں بنا، مرکز المہدی کے نام سے۔ اس کے اندر آج میرے خیال سے یہاں 6-7 علماء دین بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ پورے کے پورے بالخصوص مولانا علی اکبر صاحب، ہم لوگوں نے سلیکشن کے لیے گاؤں جاتے تھے، شہر جاتے تھے۔ جب آولکنڈ آئے تو ان کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی۔ میں وہ نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ علی اکبر سے بڑھ کر ان کے والد صاحب کا ایمان قوی تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک میرا بچہ ہے، وہ بچے کو لے جائیے۔ ملاقات ہوئی، یہ بچہ بھی یہ انکٹ ڈائمنڈ تھا، آج وہ کٹ ہو کے ایک ڈائمنڈ کی حیثیت سے دکھا رہا ہے۔ جتنے بھی ہمارے پاس حوض علمیہ میں بچے تقریباً 14 سے 18 بچے پڑھے، آج تو بچے نہیں کہہ سکتا، وہ علماء دین ہیں ماشاءاللہ۔ پورے دنیا میں جو مولانا سلمان صاحب نے بتایا تھا، پورے دنیا میں سرو کر رہے ہیں، چاہے امریکہ ہو، کہیں لندن ہو، کہیں ہر جگہ ہو۔ اور یہ بھی اب دیکھیں ان کی جو بات ہے بالخصوص اس جگہ میں، جس طریقے سے 82 میں علی پور میں ساؤتھ انڈیا میں کوئی حوضہ نہیں تھا، یاد رکھیے آپ، نہ چنئی میں تھا، نہ حیدرآباد میں تھا، نہ کرناٹک میں تھا۔ یہ پہلا حوضہ تھا جو کرناٹک میں کھلا۔
اس سے بچے نکلے اور یہ لوگ علماء دین آج بن کر پورے دنیا میں سرو کر رہے ہیں. خدا ان کی علم کے لیے، ان کی صحت کے لیے اور ان کے اضافہ کرے اور ہر طریقے سے کام کرنے کی کوشش کریں. مجھے ایک دو چیزیں آپ کے سامنے میں بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے، حضرت عیسیٰ کے پہلے، حضرت موسیٰ کے پہلے ایک سائرس کے نام سے ایک کنگ، اس کے بعد فارسی میں اس کو شاہ سیروس کہتے ہیں اور انگلش میں سائرس کہتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک کتاب لکھی. وہ کتاب یہ ہے کہ اصحاب کہف، انہوں نے حضرت ذوالقرنین کو، سائرس کو، اشاریس کو جوڑا ہے. جو جسٹیفیکیشن اس وقت پہ ہوا، وہ جسٹیفیکیشن کے ساتھ آج یورپ، امریکہ بہت آگے نکل گئے، اس لیے کہ وہ ایک انصاف دار انسان تھا. اب وہ چیز جو یورپینز نے اور امریکنز نے لے کر جو آگے بڑھا ہے، لیکن ہمارے لیے کچھ اور ملا. آج اس وقت پہ دنیا کے اندر بالخصوص ہندوستان میں دیکھیں، یہ پورے چیزیں تو ضرور ہمارے پاس عاشقانے، مساجد، یہ سب کچھ ہے. اس کے باوجود بھی علم کی ضرورت ہے. جیسا سائرس نے کئی سبجیکٹ اس نے بتائے ہیں لوگوں کو، لیکن یہ ایک سبجیکٹ ہے. حضرت موسیٰ کے پہلے، انہیں 560 پہلے کی بات ہے. حضرت موسیٰ کے 560 پہلے انسان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی. آج آوریج عمر انسان کی 45 سال ہے. اس زمانے میں آوریج عمر 100 سال سے زیادہ تھی. جب وہ سائرس یا حضرت ذوالقرنین قبرستان جاتے ہیں، قبرستان کے اندر لکھا ہوا تھا 30-35 سال. ان کو حیرانی ہوئی اور گاؤں سے پوچھا، بھیا یہ آج کی عمر انسان کی آوریج عمر 100 سال سے زیادہ ہے، لیکن آپ نے خبروں پہ لکھا ہوا ہے صرف 35 اور 40 سال. جواب یہ تھا، دیکھیں غور کریے اس کے اوپر، ہمارے پاس پڑھنے اور پڑھانے کی عمر ہی کاؤنٹ ہوتی ہے، باقی کی عمر کاؤنٹ نہیں ہوتی. بھائیوں، سب سے علماء دین سے، آپ لوگوں سے سب سے یہی درخواست ہے، جہاں تک ہو سکے آنے والے دنوں کے اندر بالخصوص ہندوستان کے لیے، ہمارے بغیر ایجوکیشن کے، بغیر پڑھائی کے ہم زندگی اچھے طریقے سے کر نہیں سکتے. صلوات علی محمد و آل محمد. بہت بہت شکریہ محترم جناب الحاج علی رضا صاحب. آئیے عزیزان گرامی، اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ ایک اور عالم دین کی خدمت میں گزارش کا شرف حاصل کریں، اور بڑی تعداد میں اس وقت الحمدللہ وہ علماء کرام کی آمد ہو رہی ہے. یقیناً بڑی برکتیں ہیں. یہ عمل کنڈا کی سرزمین کے لیے بہت بڑی شرف کی بات ہے کہ واقعاً میں سمجھتا ہوں کوئی آدمی خواب میں بھی اتنا بڑا مجمع اس وقت علماء کا نہیں دیکھا ہوگا جو اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جزاک اللہ. الحمدللہ، یہ آپ سبھی حضرات کا خلوص ہے، مومنین عمل کنڈا کا خلوص ہے، انجمن عباسیہ ٹرسٹ کے اراکین کا خلوص ہے، اور حجت الاسلام مولانا علی اکبر صاحب کا خلوص ہے. بہرحال سب کی خدمت میں دعائیں. بزرگ و علماء کرام تشریف لائے ہیں. محترم جیسے کہ ہم نے بتایا کلب عباس صاحب قبلہ، حجت الاسلام مولانا عباس علی شریف صاحب، حجت الاسلام مولانا امتیاز صاحب، حجت الاسلام بشارت حسین صاحب، اسی طرح سے حجت الاسلام افسر صاحب. میں ایک نام شاید کافی دیر پہ انشاءاللہ شب کی محفل میں انشاءاللہ یہ علماء کرام کی خدمت میں ہم گزارش کا شرف حاصل کریں گے. اس وقت میں بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں حجت الاسلام مولانا سید قائم عباس صاحب قبلہ، امام جماعت مسجد قائم بنگلورو سے تشریف لائیں، کچھ معروضات پیش کریں گے. آپ کا استقبال کیجیے ایک باواز بلند صلوات پڑھ کر. ایک مدت سے مولانا موصوف نہ فقط بنگلورو بلکہ پورے کرناٹک اور ہندوستان میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اور مسجد قائم نیل سندرا بنگلورو میں ایک مدت سے امام جماعت کی حیثیت سے دین کی، قوم کی، وہاں کے مومنین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. مولانا موصوف کسی طرح تعارف کے محتاج نہیں ہے. الحمدللہ آپ کی ذات گرامی مشہور و معروف ہے. میں پھر ایک مرتبہ آپ سبھی حضرات سے درخواست کرتا ہوں ایک بلند آواز میں صلوات پڑھ کر استقبال کریں، اور جو دور دور بیٹھے ہیں آپ تھوڑا سا دو قدم آپ حضرات تشریف لائیں. دیکھیے آپ علماء دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں سے علماء کرام کو آپ نے بلایا ہے، زحمت دی ہے، ان کو گزارش کی ہے. یقیناً ایک منظر ہے ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے. کبھی کبھی
زندگی میں شاید ایک دو مرتبہ ایسے منظر نصیب ہو جائیں تو بڑی بات ہے. اس وقت یہ خوش نصیبی ہے آپ کی اور ہماری. تمام مومنین سے گزارش ہے، بڑی تعداد میں حضرات نیچے موجود ہیں، انتظار میں ہے کہ شب والی محفل سنیں گے. محفل ہوتی ہے چاہے دن کی ہو یا شب کی ہو، پڑھنے والے سب ہیرے ہی ہیں. گزارش ہے اگر بہرحال آپ نیچے ہیں تو وضو کر کے آ جائیے. آدھا گھنٹہ ہی رہ گیا نماز کے لیے، تاکہ اذان ہو تو پھر نماز فوراً ہو سکے، تاکہ نماز کے بعد نیچے چائے وغیرہ اور فوراً جشن میں تاخیر نہیں ہوگی. اس لیے کہ 9 بجے جشن کو ختم کر دینا ہے تاکہ مسافرین کھانا کھا کے اپنی جگہ جا سکیں. بہت سے مسافرین حیدرآباد وغیرہ کے قبلہ تھکنے کی وجہ سے آرام کر رہے ہیں، ورنہ یہ جشن کچھ اور ہی زیادہ خوبصورت رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ اس وقت کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے. مولانا قائم صاحب جو ابھی آپ کے روبرو ہیں، محرم سفر میں تھک گیا بلاتے بلاتے، لیکن شہزادی والی محفل میں آ گئے. میں یہ نہیں سوچتا کہ سب پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ سوچیں گے اتنے سارے مولاناؤں کو کیسے سنیں گے. سب کی سنانے کے لیے نہیں بلایا ہوں، وہ فقط آپ کے اور میرے زمین پہ آ جائیں اتنا کافی ہے، یہ میرا ارادہ ہے. آپ نہیں سمجھے اس برکت کو، میرے خیال سے اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو شاید میں بہت زیادہ مایوس ہو جاؤں گا. پڑھانا ہی مقصد نہیں تھا، یہ آ جائیں اس سرزمین پہ اور ٹہلتے ہوئے یہاں سے واپس ہو جائیں تو وہ برکتیں میرے وطن کے لیے بہت ہیں. لیکن ان میں سے جو پڑھیں گے وہ بھی بابرکت، جو نہیں پڑھیں گے ان سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ شہزادی آپ سے راضی ہوں گی، اس لیے کہ پڑھانا تو آپ سے بھی تھا. یہ محفل 1 دن والی نہیں تھی، یہ 3 دن کی ہے. میں اعلان کر رہا ہوں اگر زندگی رہی تو یہ 2 سلسلے سالانہ ہمارے اس وطن کے مضبوط رہیں گے. ایک شہزادی کی یہ ولادت باسعادت انشاءاللہ اسی انداز کی رہے گی، اور دوسرا 3 جمادی الثانی شہزادی کی شہادت کی مخصوصی باہر کے مسافرین رہیں گے، اور وہ اور ہی انشاءاللہ اچھے انداز سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے. میں بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ قائم صاحب کو بلا رہا تھا، لیکن بہرحال آج وہ بولے نا کہ مچھلی ملی تو صحیح وقت پہ ملی. اور اسی کے ساتھ ساتھ کئی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں وقت کی مجبوری ہو سکتا ہے میں دوسری محفل میں. مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ تنظیم المکاتب کے کرتا دھرتا بھی ہیں. جشن تھا، سیمینار تھا، اول کنڈے کا نام سن کے کہا سب چھوڑ دوں گا اور وہاں آ جاؤں گا. اب آپ بتائیے یہاں کیا ہے اول کنڈے میں؟ لکھنؤ کی محفل اگر کوئی چھوڑ کے آیا تو مجھے بتائیے کون سے نعرے یہاں آسمان کو چھو رہے ہیں، کون سے پوری پبلک یہاں بیٹھی ہوئی ہے. نہ یہ پبلک کی سوچ کے آئے، نہ نعرے کی سوچ کے آئے، سوچے کہ ان مومنین کی زیارت ہو جائے. تو جب وہ یہ سوچ کے آئے تو آپ کا بھی یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم بھی ان کی زیارت کر لیں. بر محمد و آل محمد صلوات. جو حضرات نیچے ہیں وہ وضو کر کے اوپر آ جائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. سب سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہوئے آپ تمام مومنین آول کنڈا خصوصاً مولانا قبلہ علی اکبر علی پوری، سبوں نے اب تک سنا کربلائی، میں کہہ رہا ہوں علی پوری. فارسی میں ایک شعر ہے، شاعر کہتا ہے چون خشتی را نہد میں امار کھچ تا سریا میرود دیوار کھچ. اگر معمار فاؤنڈیشن میں اگر اینٹ ٹیڑھی رکھ دے سریا تک پوری دیوار جو ہے ٹیڑھی جاتی ہے. تو فاؤنڈیشن کا صحیح ہونا، مضبوط ہونا، اچھا ہونا یہ معیار ہے. جتنا فاؤنڈیشن مضبوط رہے گا اتنا ہی عمارت مضبوط اور اونچی رہے گی. حسن اتفاق ہے آج مجھے بہت بڑی خوشی یہ ہے جناب الحاج عزیز صاحب صدر حوزہ علمیہ اس وقت، اور اتفاقاً
جس حوزے کی مدیریت میرے شفیق و مہربان استاد محترم حجت الاسلام مولانا وزیر حسن صاحب قبلہ، افتخار ہمارے لیے ہے کہ ایک شفیق مہربان باپ کی طرح سے، چونکہ باپ صرف پیدا کرنے والا باپ نہیں ہے، اگر کسی مرد کو قابل سمجھ کے بیٹی دینے والا سسر بھی باپ، پیدا کرنے والا بھی باپ، یہ دو سے بڑھ کر جو ہے جس نے تم کو انسان بنایا، پڑھایا، سکھایا، جو استاد ہوتا ہے، معلم، وہ باپ ہوتا ہے۔ تو ایسی باپ کی سرپرستی میں یہ تمام ہمارے بزرگان برادران جو ایک عہدے میں پڑے ہیں، ان میں سے ایک ماشاءاللہ مولانا میرے بڑے بھائی علی اکبر صاحب علی پوری، یہ چنگاری علی پور سے نکلی ہے۔ آج جو کچھ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں خوبیاں، یہ تمام یہ ابتدا، چونکہ ابتدا اگر اچھی ہے تو انتہا تک جو ہے وہ اچھا ہی اچھا رہے گا، یہ ظاہر سی بات ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کسی کی تعریف کروں، میں معافی چاہتے ہوئے کہ 10 سال سے مولانا قبلہ علی اکبر صاحب جو ہے وہ کرتے، لیکن مصروفیات کی وجہ سے، بلکہ یوں کہوں کہ توفیق نہیں تھی مجھ نااہل میں کہ میں یہاں نہیں آ سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ایک 5 منٹ کے لیے سورہ کوثر کی تفسیر بیان کروں۔ بار بار سب کی تعریف کرنا، دیکھیے خلم کھلا، حقیقت میں چونکہ آول گنڈا مومنین جو بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک آپ لوگ ساتھ نہ دیتے مولانا علی اکبر یہ کام نہ کرتے۔ اب تک سبوں نے مولانا علی اکبر کی تعریف کی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں سنیے، ہاں روایتوں میں ہے، جس شہر میں اگر اسلامی آثار کی خوبی اگر نظر آ رہی ہے تو ان تمام خوبیوں کا صحرا اس عالم دین کے سر پر ہے کہ جس کے وجود سے یہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ آج اگر اس شہر میں خوبیاں ہیں تو یہ اس عالم دین کے برکت کی وجہ سے، وجود کی وجہ سے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ، میں بزرگان سے معافی مانگتے ہوئے، اساتذہ سے معافی مانگتے ہوئے، جوانوں کی خدمت میں، سب سے چھوٹا سورہ قرآن مجید کا سورہ کوثر، 3 آیتیں، لیکن کسی سورے میں اللہ کی ذات اتنی بار رسول خدا کو مخاطب قرار نہیں دیا جتنا یہ چھوٹے 3 آیتوں والے سورے میں 5 مرتبہ خطاب قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں، جب یہاں پہ محفل ہو رہی تھی نا، مرزا علی اکبر صاحب، مولانا علی اکبر صاحب کربلائی، مولانا علی اکبر صاحب علی پور، یہ بار بار کیوں؟ چونکہ بہت زیادہ اہم شخصیت ہے، خدمت کیے ہیں نا۔ یہ معمولی مثال کہہ رہا ہوں، مثال میں کبھی مقایسہ نہیں ہوتا، مناقشہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چھوٹے سورے میں 5 مرتبہ اللہ نے رسول کو خطاب کرا دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، اے رسول ہم نے تجھے عطا کیا، یعنی تم کو عطا کیا، کیا؟ کوثر عطا کیا۔ فَصَلِّ، رسول نماز پڑھو، 2، لِرَبِّكَ، ہوگی نا، لِرَبِّكَ، تمہارے پروردگار کے لیے نماز پڑھو، 3، وَانْحَرْ، اے رسول نحر کرو، قربانی دو، پھر اِنَّا شَانِئَكَ، یہ تمہاری شان و شوکت ہے۔ یعنی ایک چھوٹے سے سورے میں 5 مرتبہ خدا خطاب قرار دے رہا ہے۔ اب ماشاءاللہ قرآن میں 2 ایسے سورے ہیں ایک دوسرے کے مقابل میں، ایک طرف عزت، شرافت، کرامت، برکت، وحدانیت، معنویت، دوستی، قربانی، ایثار، جنت، حور و غلمان، ایک طرف رذالت، ناپاکی، کثرت، دنیا داری، مادیات، حسد، تکبر، 2 سورے، ایک طرف سورہ تکاثر، ایک طرف سورہ کوثر۔ سورہ تکاثر میں کیا ہے؟ الہاکم التکاثر، یعنی دنیا داری، پیسہ بے حساب جمع کر لینا، تکبری کرنا، میرا قبیلہ بڑا، میرا گاؤں بڑا، ہم شریف خاندان کے، یہ تمام چیزیں تکاثر میں۔ لیکن جب بات آتی ہے کوثر کی، آس ابن وائل، عمر آس کا باپ جو تھا، آس ابن وائل، یہ آ کر سب کے سامنے کہتا تھا یہ رسول ابتر ہے۔ ابتر کہتے ہیں دم بریدہ، دم کٹا، یعنی جس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی نا، لاوارث، اسے کہتے ہیں ابتر۔ اب یہ ایک بیٹی ہے،
اب یہ دنیا سے جائے گا تو کوئی اسے فاتحہ پڑھنے والا نہیں, کوئی اسے یاد کرنے والا نہیں ہے, ختم ہو گیا قصہ. میرے 8 بیٹے, ابو لہب کے 9 بیٹے, عاص ابن وائل کے 8 بیٹے, 8 بیٹوں پر اترانے والا, تکبر کرنے والا ہوئے پیدا, کیا فائدہ. لیکن ایک بیٹی کے ذریعے سے انا اعطینا کھل کوثر, ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے. اس سے جو ہم کو میسج ملتا ہے, جب خدا کے بارگاہ میں صبر کرو گے نا تو فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا, قضاوت کرنے میں جلدی نہ کرنا, صبر کا پھل میٹھا ہوگا. رسول اللہ نے صبر کیا. انا شانے, یہ تیری شان و شوکت ہے, ہوول ابتر, وہ بدتر ہے, وہ دم کٹا ہے. رسول تیری شان و شوکت یہ ہے کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. الحمدللہ 95-96 میں جمہوریہ اسلامی ایران نے پورے شیعہ دنیا, تمام دنیا میں شیعہ کتنی ہے, سادات فاطمی صدیقہ طاہرہ کی اولاد کتنی ہے, سنسس کیا تھا. اس ٹیم میں ایک استاد ہے ہمارے آیت اللہ علی زمانی, آج بھی قید حیات میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں 95-96 میں 40 ملین سادات فاطمی, 4 کروڑ سادات فاطمی, کب؟ آج کے تقریباً 27-28 سال پہلے. الحمدللہ اگر 2 برابر اگر حساب کیا جائے تو آج الحمدللہ دنیا میں سب سے بڑا خاندان, سب سے بڑی جو فیملی کی طرف کہا جاتا ہے اولاد, وہ فاطمہ زہرا کی ہے, جن کے لیے لوگ کہتے تھے یہ ابتر ہے. کیا کہا؟ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے. یا اللہ, جب خدا کوئی نعمت دیتا ہے فصل نماز پڑھو. جب اتنی بڑی نعمت اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے, یہ مسجد کی شکل میں, یہ حسینیہ کی شکل میں عطا کیا ہے, یہ اگر اس کا استعمال نہ کیا خدا نہ خواستہ تو یہ تکاثر بن جائے گی مسجد. تو کیا کرنا ہے؟ اس مسجد کو کوثر سے ملانے کے لیے اس مسجد سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ, اس مدرسے سے فائدہ اٹھاؤ. 24 گھنٹے اس بہترین مجموعہ جو بنا ہوا ہے سینٹر, آستانے کی شکل میں, مسجد کی شکل میں, اس کا فائدہ اٹھانا کوثر ہے. اگر چھوڑ دیا, روایتوں میں ہے استدامت العمل خیر من ابتدائہ, کوئی چیز کو بنانے سے اسی چیز کو کنٹینیو کرنا, ادامہ دینا بہتر ہے. خوبصورت ماشاءاللہ یہ بہترین مسجد ہے, اس کا بہترین اگر کوثر کے صدقے میں دیکھنا ہے تو استعمال کرنا, نماز میں آنا, فائدہ اٹھانا, یہ کوثر کی تفسیر ہے. علماء کا احترام کرنا قوم کی ذمہ داری ہے, قوم کی رہنمائی کرنا علماء کی ذمہ داری ہے. الحمدللہ اس شہر آول کنڈا میں لولا حضور الحاضر, اگر لوگ ساتھ نہ دیتے تو یہ خوبصورت تمام مسائل اس طریقے سے ہم کو نظر نہ آتے. لوگوں کا ساتھ دینا اس طریقے سے, تو عالم نے اپنے اخلاص کے ساتھ خدمت کیا, علماء نے خلوص کے ساتھ عالم کا ساتھ دیا, تو دونوں طرف سے ساتھ دے کر یہ مجموعہ جو ہم کو نظر آ رہا ہے ہنی ان منی, اللہ مبارک ہو, گوارا ہو. لیکن اس سے بہتر مبارک کیا ہے؟ اگر کوثر چاہتے ہو, فاطمہ زہرا کے ساتھ اگر محشور ہونا چاہتے ہو تو اس مسجد سے فائدہ اٹھاؤ, نماز میں آؤ, نعمت ملنے پر نماز پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں احسار و قربانی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حجت الاسلام مولانا سید قائم عباس صاحب کے آپ سے خطاب فرما رہے تھے اور بہترین تقریر سے نواز رہے تھے. مولانا کی خدمت میں بھی شکر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اس وقت ہماری فہرست کی جو آخری تقریر ہے, انشاءاللہ اس کے بعد آپ حضرات یہاں سے جائیں گے اور نماز کے بعد کی جو محفل نیچے حسینیہ میں عزا خانہ زہرا میں ہوگی, بعد نماز. اس وقت میں بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں حجت الاسلام مسلمین مولانا معراج مہدی صاحب جو اس وقت موجود ہیں, محمد معراج صاحب جو کسی طرح تعارف کے محتاج نہیں, ماشاءاللہ مسلسل علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ کی خدمات یہاں پر روشن ہیں. ہمارے اس چنئی میں خصوصی طور پر میں مولانا محسوس کا صمیمی قلب کے ساتھ مقدم کرتے ہوئے گزارش کے ساتھ تشریف لائیں. آپ حضرات مولانا کے استقبال میں ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیں. بہت شکریہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله العلي الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اس مقدس سرزمین اور اس مقدس مکان پر تشریف فرما ہمارے محترم مومنین اور معزز علماء کرام اور انتہائی مکرم خطبہ اور عظماء، وہ لوگ کہ جو دین کی راہ میں اپنی توانائیوں اور اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ اس دین کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ جس دین کے آگے بڑھانے کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پہ دی گئی تھی، بالخصوص ان بزرگ علماء کی خدمت میں اور ان کے سامنے لب کشائی کرنا ہم اپنے آپ کے لیے جسارت تصور کرتے ہیں، اور وقت بھی بہت کم ہے، اس لیے کہ علماء کی تعداد ماشاءاللہ کافی ہے. بہت ساری باتیں جو علماء نے کرنی تھی وہ کر چکے ہیں اور جو باقی رہ گئی ہے وہ کریں گے. اس لیے وقت تو یہ ہے کہ السلام علیکم پھر والسلام علیکم یہی ہونا چاہیے. لیکن دو باتیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موقع ہے تبریک کا اور دوسرا موقع ہے دعا کا. تو سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ مبارکباد دے دیں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اس عظیم المرتبت خاتون کی ولادت باسعادت کی، کہ جہاں اللہ نے ہم سب کو یہ توفیق دی کہ ان کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہم اور آپ اس بابرکت مکان میں بیٹھ کر اس جشن میں شریک ہو کر کے مصاب ہو رہے ہیں. دوسرے یہ کہ دعا کریں گے جناب مولانا علی اکبر صاحب کربلائی کے لیے، ان کے بھانجے مولانا عابد علی صاحب کے لیے اور ان کے فرزندوں کے لیے، اور وہ لوگ کہ جو اس کار خیر میں ان کے ساتھ آئے ہیں اور جنہوں نے اس بہترین مسجد کی تعمیر اور عزاخانے کی تعمیر میں کسی طریقے سے بھی مدد کی ہے. اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی اس سعی کو قبول کرے، اپنی بارگاہ میں اللہ ان کے لیے بہترین اجر معین کرے. ظاہر سی بات ہے لب کشائی یہاں پر یقیناً جسارت میں شامل ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور کہیں گے کہ یہ دو مرکز ہیں. ایک خدا کے لیے ہے، مسجد کا جو مرکز قرار پایا مسجد بنی ہے. دوسرے یہ کہ عزاداری کا مرکز امام بارگاہ اور حسینیہ ہے. امید یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ دونوں مرکز مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، موجودہ نسلوں کے لیے باعث فیض و برکت ہوگی. اور ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ مسجد اور یہ عزاخانہ یہ حسینیہ دونوں عوام کے لیے بہرحال مفید ہوں، تاکہ یہاں سے علوم آل محمد، معارف آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں تک پہنچائے جائیں، لوگ بھی مستفید ہوں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ، یہ آسمان علم و ادب کے ستارے یہاں پر موجود ہیں. یہ بہت سارے لوگ کے جنہوں نے پہلی بار ایسے علماء کی زیارت کی ہوگی اس دیار میں، وہ خوش نصیب ہیں. واقعاً لائق مبارکباد ہے علی اکبر صاحب قبلہ اور یہاں کے لوگ کہ جنہوں نے ان علماء کی زیارت کی ہے اور یہ علماء ہمارے اس دیار میں تشریف لائے ہیں. ہم بھی یہاں چونکہ بہت دنوں سے رہ رہے ہیں اسی دیار میں، ہم ان سب کا استقبال بھی کرتے ہیں اور ایک میزبان کی حیثیت سے بس اتنا ہی کہیں گے کہ آپ کو اگر کوئی زحمت ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. بس اپنے کلمات کو ہم بہت زیادہ پھیلانا نہیں چاہتے ہیں، بس اتنی سی دعا اور ہے معبود کی بارگاہ میں پروردگار ہم سب کی اس آمد کو قبول فرمائے، ہمارے زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے اعمال سے پروردگار خود بھی راضی ہو، اس کے رسول راضی ہوں، آل رسول راضی ہوں. بالخصوص ہمارے زمانے کے امام، ہمارے صاحب، ہمارے مولا اور آقا سید و سردار امام اشرف الزمان ہمارے اعمال سے راضی ہوں. پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شمار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ بہت بہت قبلہ محترم مولانا محمد معراج صاحب. پہلی نشست یہیں پر ملتوی ہوتی ہے انشاءاللہ بعد نماز عزاخانہ زہرہ میں جو نیچے ہے وہاں پر انشاءاللہ محفل ہوگی انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. وجود الاسلام احمد رضا صاحب انشاءاللہ 2 منٹ اس وقت آپ سے خطاب فرمائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جی
बहुत सारे उलमा इकराम इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाइएगा, वो कोई भी बराए मेहरबानी मिस ना करें। मोमिनीन मोमिनात सबसे गुजारिश है, बेहतरीन उलमा इकराम इनसे इस्तिफ़ादा किया जा रहा है, तशरीफ़ लाए हैं, सबको मैं ज़हमत दूंगा जहाँ तक हो सके। और ख़ुसूसी ख़िताब के लिए इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं जो मेहमान हैं इस वक्त, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन खिदमत गुज़ार कौम व मिल्लत मौलाना सफ़ी हैदर साहब क़िबला का ख़ुसूसी ख़िताब इंशाअल्लाह होगा। आप हज़रात तशरीफ़ लाएँगे। मैं बड़े अदब के साथ मुल्तमिस हूँ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अहमद रज़ा साहब से तशरीफ़ लाएँ। इनके इस्तक़बाल में भी एक बार बहुत से बुलंद सलवात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों को विलादत शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बहुत बहुत मुबारक हो। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि माशाअल्लाह हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब अली अकबर साहब क़िबला ने जहाँ जहाँ कदम रखा है, तरक्कियात ने इनके कदम को चूमा है। और ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ और कि इन्होंने 2003 में या उसके आसपास एक मकान लिया और उस मकान में एक मौलाना साहब को रखा और उसमें सबको बुलाया और मैं भी उसमें आया। तो उस कमरे में सबसे पहले नमाज जमात हुई बहुत चंद लोगों में। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने जो नाम रखा तो ऐसा नाम रखा कि जो नाम अगर कुल्ली तौर पे अमल नहीं दिखाता है, नहीं करता है, तो जुज़िये तौर पे इस तरह उसने अमल दिखाया कि अली ने अपना कमाल दिखाया, अकबर ने अपना कमाल दिखाया। और जब अली और अकबर इन दोनों ने अपना कमाल दिखाया तो जंगल में अब्बास नगर नजर आया और अली ने अपना कमाल दिखाया तो वहां पे मस्जिद की दीवारें इतनी बुलंद नजर आएगी कि आप दूर से अगर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये अब्बास नगर है और ये वहां की मस्जिद है। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर ये बताएं तो काफी वक्त लगेगा। बस इतना समझ लीजिए कि जब मैं चेन्नई से चला तो चेन्नई हो या वेलोर हो या चित्तूर हो या अवलकुंडा हो या शौटूर हो, समझ रहे हैं, या और मुकामात अगर आप वहां देखेंगे तो इनके खिदमात उसी तरह नजर आएंगे कि जिस तरह ये पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं और जाने के बाद खिदमात अंजाम देते हैं। खुदाया इनकी खिदमात को कबूल करे और ज़्यादा ज़्यादा तरक्कियात में इजाफ़ा फरमाए। और इन सारे तरक्कियात में फ़ख्रुल उलमा मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब का बहुत बड़ा करम है कि उनके मदरसे में हम लोग पढ़े और पढ़ने के बाद